اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین۔ بے شک اللہ نے بہت جگہ تمہاری مدد کی، یعنی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غزوات میں مسلمانوں کو کافروں پر غلبہ عطا فرمایا کہ مسلمانوں کو فتح نصیب کی اور کفار کو شکست عطا کی، جیسا کہ واقعہ بدر اور قریظہ اور نذیر اور حدیبیہ اور خیبر اور فتح مکہ وغیرہ میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمایا اور کفار کو مغلوب کیا۔ تو اس آیت میں اللہ رب العزت اسی چیز کا ذکر فرما رہا ہے۔ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، اور حنین کے دن جب تم اپنی کثرت پر اترا گئے تھے، تمہیں تمہاری کثرت نے تعجب میں ڈال دیا تھا اور تم اترا گئے۔ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، تو وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی، تمہاری کثرت تمہارے کچھ کام نہ آئی۔ حنین ایک وادی ہے طائف کے قریب مکہ مکرمہ سے چند میل کے فاصلہ پر۔ یہاں فتح مکہ سے تھوڑے ہی روز بعد قبیلہ حوازن اور ثقیف سے جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، 12,000 یا اس سے بھی کچھ زیادہ مسلمانوں کی تعداد تھی، اور مشرکین 4,000 تھے۔ جب دونوں لشکر مقابل ہوئے تو مسلمانوں میں سے کسی شخص نے اپنی کثرت پر نظر کر کے یہ کہا کہ اب ہم ہرگز مغلوب نہ ہوں گے، آج ہم بہت زیادہ ہیں، اس وجہ سے آج تو ہم نہیں ہار سکتے، آج ہم ہرگز مغلوب نہیں ہوں گے۔ یہ بات حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بہت گراں گزری اور آپ پر یہ بھاری گزری، اس وجہ سے کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر حال میں اللہ پر توکل کرتے اور اللہ کی مدد کی طرف متوجہ رہتے، اور کبھی بھی اپنی تعداد کی قلت اور کثرت کی طرف آپ نظر نہ کرتے تھے۔ جنگ شروع ہوئی اور قتال شدید ہوا، مشرکین بھاگے اور مسلمان مال غنیمت لینے میں مصروف ہو گئے۔ تو بھاگے ہوئے لشکر نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور انہوں نے مسلمانوں پر تیروں کی بارش کر دی، اور تیر اندازی میں وہ بہت مہارت رکھتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس ہنگامے میں مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے، لشکر بھاگ پڑا، اور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس سوائے حضور کے چچا حضرت عباس اور آپ کے چچا کے بیٹے ابو سفیان بن حارث کے اور کوئی بھی باقی نہ رہا۔ حضور نے اس وقت بھی اپنی سواری کو کفار کی طرف آگے بڑھایا۔ یہ حضور کی بہادری اور حضور کی دلیری اور حضور کی جرت ہے کہ حضور اکیلے ہیں، پھر بھی حضور کفار کا پیچھا کر رہے ہیں، اور حضور اعلاء کلمت الحق کے لیے پھر بھی کوشاں ہیں، اور حضور نے کفار کے پیچھے اپنی سواری کو دوڑایا اور حضرت عباس کو حکم دیا کہ وہ بلند آواز سے صحابہ کرام کو پکاریں۔ ان کے پکارنے سے وہ لوگ لبیک لبیک کہتے ہوئے پلٹ آئے اور کفار سے جنگ شروع ہوئی۔ جب لڑائی خوب گرم ہوئی، حضور نے اپنے دستے مبارک میں سنگریزے لے کر کفار کے منہوں پر مارے اور فرمایا، ربی محمد کی قسم، بھاگ نکلے۔ حضور نے ایڈوانس یہ کہہ دیا اور یہ بھی ایک غیب کی خبر بتائی کہ میں جیسے ہی یہ سنگریزے اپنے ہاتھ میں لے کر پھینکوں گا تو یہ کفار جو ہیں وہ دوڑ جائیں گے اور ان کے قدم جو ہیں وہ اکھڑ جائیں گے۔ تو جیسے ہی حضور نے وہ سنگریزے کفار کے منہوں پر مارے تو سنگریزوں کا مارنا تھا کہ کفار بھاگ پڑے، اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی غنیمتیں مسلمانوں کو تقسیم فرما دیں۔ ان آیتوں میں اس واقعہ کا بیان ہے اور اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ تم جو ہے وہ اپنی کثرت پر تھوڑا سا تم اترا گئے، فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، لیکن وہ تمہاری کثرت جو ہے وہ تمہارے کام نہ آئی۔ وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، اور زمین اتنی وسیع ہو کر بھی تم پر تنگ ہو گئی کہ تم جو ہے وہ اتنی وسیع زمین ہونے کے باوجود پھر بھی تم وہاں نہ ٹھہر سکے اور تمہیں وہاں سے چلنا پڑا۔ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُدْبِرِينَ، پھر تم پیٹھ پھیر کر پھر گئے۔ ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا، پھر اللہ نے اپنی تسکین اتاری، اللہ نے سکون کا سامان نازل کیا، علی رسولہ، اپنے آخری سید الانبیاء امام المرسلین رسول پر اللہ نے اب سکون کا انتظام فرمایا کہ اطمینان کے ساتھ حضور اپنی جگہ پر قائم رہے۔ وعلی المؤمنین، اللہ نے اپنے حبیب کے صدقے پھر مومنین پر بھی سکون کو نازل کیا۔
وہ کس طرح کہ حضرت عباس کے پکارنے سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں وہ سارے صحابہ کرام سارے مسلمان جو ہیں وہ پھر سے لوٹ آئے، تو اللہ نے ان کو بھی سکون عطا فرمایا اور وہ واپس پلٹ آئے۔ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا، اور وہ لشکر اتارے جو تم نے نہ دیکھے۔ اللہ نے آسمان سے پھر ایسے لشکروں کو نازل کیا، ایسے لشکروں کو بھیجا کہ جو تم نے نہیں دیکھے، یعنی فرشتے جنہیں کفار نے ابلک گھوڑوں پر سفید لباس پہنے امامہ باندھے دیکھا۔ یہ فرشتے مسلمانوں کی شان و شوکت بڑھانے کے لیے آئے تھے۔ اس جنگ میں انہوں نے قتال نہیں کیا، وہ کفار کے ساتھ لڑے نہیں، صرف مسلمانوں کی شان و شوکت کو ظاہر کرنے کے لیے اور کافروں پر رعب ڈالنے کے لیے صرف ان کو بلایا گیا اور ان کو نازل کیا گیا۔ قتال صرف اور صرف فرشتوں نے بدر میں کیا تھا۔ وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافروں کو عذاب دیا۔ اللہ نے کفار کو عذاب دیا کہ وہ پکڑے گئے، مارے گئے، ان کے عیال اور ان کے اموال مسلمانوں کے ہاتھ آئے۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اور یہی منکروں کی سزا ہے، منکروں کی یہی سزا ہے، اور اسی طرح کفار کو ذلیل کرنا جو ہے وہ مقصود ہے۔ ثم يتوب اللہ من بعد ذلك على من يشاء واللہ غفور الرحیم، پھر اس کے بعد اللہ جسے چاہے گا توبہ کی توفیق دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا بے حد مہربان ہے۔ توفیق اسلام اللہ رب العزت عطا فرمائے گا۔ چنانچہ قبیلہ حوازن کے باقی لوگوں کو توفیق دی اللہ رب العزت نے، اور وہ مسلمان ہوئے۔ مسلمان ہو کر انہوں نے حضور کی بارگاہ میں وہ حاضر ہوئے، کلمہ طیبہ پڑھا، اور حضور نے ان کے جو اسیر تھے، ان کے جو قیدی تھے، ان کو رہا فرما دیا۔ اس میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام صرف اور صرف اخلاق حسنہ سے پھیلا ہے اور جہاد کی وہ نفی کرتے ہیں، جہاد کو ایک سائیڈ پر رکھ دیتے ہیں، ان کے لیے سبق ہے کہ اللہ رب العزت نے واضح انداز میں ہمیں بتا دیا، یہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ قبیلہ حوازن کے لوگ جہاد کے بعد مسلمان ہوئے تھے، اور جہاد سے ہی وہ مسلمان ہوئے تھے۔ ان کے لوگ قیدی ہوئے، حالانکہ ان کا مال غنیمت کے طور پر تقسیم کر دیا گیا، لیکن اس کے باوجود وہ جہاد کی برکت سے مسلمان ہو رہے ہیں۔ اور پھر اخلاق حسنہ کا بھی انکار نہیں ہے۔ جب وہ لوگ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، انہوں نے کلمہ طیبہ پڑھا اور مسلمان ہوئے، پھر حضور نے بھی اخلاق حسنہ کا اظہار فرماتے ہوئے حضور نے پھر ان کے قیدیوں کو رہا کر دیا۔ تو اسلام کی اشاعت میں، اسلام کے پھیلاؤ میں اخلاق حسنہ کا بھی اہم کردار ہے، اس کے ساتھ ساتھ جہاد کا بھی اہم کردار ہے۔ دونوں میں سے ایک چیز کو اختیار کرنا یہ غلط ہے۔ جہاد کا انکار یہ بھی غلط ہے، اور اخلاق حسنہ کا انکار یہ بھی غلط ہے۔ اسلام اخلاق حسنہ سے بھی پھیلا ہے اور جہاد سے بھی پھیلا ہے۔ جس طرح ہم نے آپ کے سامنے عرض کر دیا کہ جہاد کے بعد قبیلہ حوازن کے لوگ مسلمان ہوئے، پھر حضور نے اخلاق حسنہ کا اظہار فرماتے ہوئے ان کے لوگوں کو، ان کے جو قیدی لوگ تھے، ان کو رہا کر دیا۔ تو اس میں اخلاق بھی شامل ہے اور جہاد بھی شامل ہے۔